دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اللہ کی قدرت کے کرشمے کے بارے میں، جس کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ مسلمان ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کرنے والے ہیں روس کے مسلمانوں کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح سے روس کی حکومت نے مسلمانوں پر ظلم کیا، کس طرح سے مسلمانوں کو مٹانا چاہا، مگر اللہ کی قدرت سے ایسا کیا ہوا جس سے جتنا روس کی حکومت نے مسلمانوں پر ظلم کیا اتنی ہی زیادہ روس میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ تو دوستو، اگر آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، بات ہے 1971 کی۔ 1971 میں ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا پر روس کی حکومت ہوگی، پوری دنیا روس کے ادھین ہو جائے گی۔ اس دور میں روس میں مسلمانوں پر ظلم کی دردناک داستان لکھی جا رہی تھی۔ قرآن پاک اور مسجد کو لگاتار تہس نہس کیا جا رہا تھا، خدا کا نام لینا بھی جرم ثابت قرار دیا جا رہا تھا، مدرسے بند کر دیے گئے تھے، پہلے سے بنی مسجدوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا یا پھر ان کو ڈانس بار یا دفتر کی شکل دے دی گئی تھی۔ دوستو، 1970 سے پہلے روس میں 15,000 مسجدیں تھیں، مگر اس دور میں وہاں کی حکومت اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو لگاتار ختم کرتے رہے۔ اس وجہ سے سوویت یونین کے دور میں صرف 94 مسجدیں ہی باقی رہ گئی تھی، یعنی کہ باقی مسجدوں کو یا تو شہید کر دیا گیا یا پھر مسجد کو ڈانس بار بنا دیا گیا تھا یا پھر مسجدوں پر تالا لگا دیا گیا تھا۔ دوستو، اس وقت روس میں اذان دینا مانو کی موت کو آواز دینا جیسا تھا، جیسا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جاتا تھا تو اس گھر کے تمام لوگوں کا قتل عام کیا جاتا تھا، اس خاندان کے تمام لوگوں کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی۔ دوستو، اس ڈر سے مسلمان قرآن پاک کو اپنے گھر سے بہتر قرآن پاک کو حفظ کرنے اور سیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ عورتوں کی عزت لوٹی گئی، لوگوں کو زبردستی عیسائی بنا دیا گیا، اصل مسلم پہچان ختم کرنے اور آبادی کا پرسنٹیج تبدیل کرنے کے لیے ان کی جگہ پر رشین لوگوں کو دوسرے علاقوں سے بلایا گیا، دوسری علاقوں سے بلا کر آباد کیا جانے لگا۔ ہر مسلم کو مسلم ہوتے ہوئے بھی جان بچانے کے لیے اپنی پہچان چھپانی پڑتی تھی۔ تو کیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے ظلم کے بعد روس سے اسلام اور اسلام کے ماننے والے ختم ہو گئے ہوں گے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اتنا ظلم سہنے کے بعد شاید ہی دنیا میں کوئی دوسری قوم ہوگی جو دوبارہ کھڑی ہو سکے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اسلام وہ پودا ہے جس کو جتنا کاٹو گے وہ اتنا ہی پھولتا اور پھلتا جائے گا، وہ اتنا ہی زیادہ ہرا ہوگا۔ اور آج اسی بات کا گواہ روس کی بڑی بڑی اور خوبصورت مسجدیں دے رہی ہے۔ اور دوستو، آج روس میں مسجدوں کی خوبصورتی بتا رہی ہے کہ روس نے بھی یہ مان لیا ہے کہ اسلام کو ختم کر کے نہیں بلکہ اسلام کو گلے لگا کر ہی ترقی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوستو، جو روس کبھی اسلام کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتا تھا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور کرشمے کی وجہ سے روس کی سرزمین پر تقریباً 8,000 مسجدیں آج موجود ہے۔ دوستو، روس کی راجدھانی ماسکو میں دنیا کی 4 خوبصورت مسجدیں ہیں۔ عید کے موقع پر مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد 3,20,000 سے زیادہ ہوتی ہے۔ روس کے مفتی کونسل کے ادھیکش سراویل عین الدین کہہ چکے ہیں کہ عید کی نمازوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد ہر سال در سال کے مقابلے میں بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے 15 سال کے بعد روس کی آبادی کا 30% حصہ مسلمانوں کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو، موجودہ سمے میں مسلمان آبادی 2,45,00,000 قریب پہنچ چکی ہے۔ اور دوستو، ہم آپ کو اس کے علاوہ روس کا اور ایک واقعہ بتانے والے ہیں۔
جس کو سن کر آپ یقیناً کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں گے۔ بے شک قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک نایاب تحفہ ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا یہ وعدہ روس میں سچ ثابت کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، 1971 کی بات ہے، روس میں کمیونزم کا طوطا بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ انہی دنوں ایک شخص ماسکو ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جمعہ کے دن میرے دوست سے کہا کہ چلو نماز ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے اور کچھ مسجدوں کو سیاحوں کی قیام گاہ بنا دیا گیا ہے۔ یہاں شہر میں صرف 2 ہی مسجد ہیں جو کبھی کبھی بند اور کبھی کبھی کھلی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے مسجد کا پتہ ہی بتا دیں، میں خود ہی وہاں چلا جاتا ہوں۔ میں جمعہ کی نماز ادا کرنے خود ہی وہاں پر چلا جاتا ہوں۔ ان دوستوں سے پتہ معلوم کر کے وہاں پہنچا تو وہ مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ہی ایک بندے کے پاس مسجد کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ مسجد کا دروازہ کھول دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو میں ذمہ دار نہیں رہوں گا۔ پیارے دوستو، اس شخص نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت ہی خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی صفائی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ صفائی سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے اذان دی اور اذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے، عورت اور جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے کہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے، لیکن مسجد کے اندر کوئی نہیں آیا کیونکہ میں اکیلا تھا۔ بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں نکلا، بلکہ کوئی انوکھی کام کر کے باہر نکلا۔ ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیے، اور بچے نے اتنی محبت سے کہا تو میں انکار نہ کر سکا اور ان کے ساتھ گھر گیا، اور گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے۔ میرے آنے پر سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ میں نے کھانا کھایا اور چائے پی تو ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی بالکل آتا ہے، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا کہ یہ پڑھ کر سناؤ۔ تو بچے نے قرآن پاک کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور پھر اپنی امی اور ابو کو دیکھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کہ اس کو قرآن پاک پڑھنا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھ کر پڑھو، تو وہ انگلی رکھی اور تھوڑا سا پڑھنے لگا۔ یہ سن کر وہ بغیر دیکھے ہی قرآن پڑھتا چلا گیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو قرآن پاک کو دیکھے بغیر ہی پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا کہ دراصل ہمارے پاس قرآن پاک کی آیت کا ایک بھی ٹکڑا مل جائے تو اس کے تمام خاندان کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ گھروں میں قرآن پاک نہیں رکھتے ہیں۔ تو میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس بچے کو قرآن پاک کس نے سکھایا اور کیسے سیکھا، کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس قرآن کے لیے حافظ ہیں، کوئی درجی ہیں، کوئی دکاندار تو کوئی کسان، تو ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ محنت مزدوری کے بہانے وہ ان کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک زبانی قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچے قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت گلی محلے میں جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن پاک رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ زندگی میں قرآن پاک کو دیکھ کر
کبھی نہیں پڑھا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ قرآن کو پڑھنے لگا تھا۔ اگر آپ اس کو نہ روکتے تو یہ آپ کو تمام قرآن پڑھ کر سنا دیتا۔ تو اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے۔ جب قرآن پر پابندی لگائی گئی تھی اور قرآن کو بین کیا گیا تھا تو اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے اور مرد اور عورت کے سینوں میں حفظ ہو چکا تھا۔ میں جب باہر نکلا تو کئی بچے دیکھے اور ان سے قرآن سنانے کی فرمائش ظاہر کی تو سب قرآن سنا دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن پاک رکھنے پر پابندی تو لگا دی، لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی پابندی نہیں لگا سکو گے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستو، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔